مولانا حضرت امام کے نام سے میں اپنا لیکچر شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیندارو، خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے خالق، کریٹر، ایک نام ہے باری، الخالق الباریو۔ باری means the creator of the soul. He is creator of material things. He is also creator of the soul. قرآن میں ایک آیت ہے کہ اے رسول، تجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ روح کیا ہے۔ اب میں ایک خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ انگلش زبان کے اندر سول یعنی کہ روح، لیکن ہم اسماعیلی جو ہیں تمام دنیا سے جدا ہیں۔ ہمارا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہمیں ہمارے پیروں نے سکھایا، اور یہ طریقہ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا وایا ہمارے پیر۔ ہمارے جو پیر ہیں وہ نور نبوت ہیں۔ آج میں آپ کو الحمدللہ کچھ آنٹی گونٹی کا خلاصہ کروں گا تاکہ ہمارے دل میں سے کوئی بھی شک ہو تو دور ہو جانا چاہیے۔ ہم اسماعیلی تمام دنیا سے جدا ہیں، اس لیے کہ ہم کو جو سکھایا گیا ہے وہ حقیقت ہے، اور ہم کو سکھانے والے نبی کریم کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بڑے بھید رکھے ہیں۔ 1400 سال ہوئے، عربوں کی مادری زبان ہے، مدر ٹنگ ہے، پھر بھی 1400 سال ہوئے، ایسا آج تک کوئی عرب پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں سارا قرآن پوری طرح سمجھ سکا ہوں۔ نیور۔ قرآن شریف کا یہ معجزہ ہے، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے کہ مجھے سمجھنے کے لیے وہ آدمی ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم راسخون فی العلم کہتے ہیں۔ راسخون فی العلم، راسخ کہتے ہیں وہ چیز کے جو بالکل ہلے نہیں، جیسے کہ ایک پہاڑ ہے، کتنا بھی طوفان آوے پہاڑ اپنی جگہ سے چینج نہیں ہوتا، ایسا ہی وہ لوگ کے جو راسخ ہیں علم کے اندر، مطلب کہ سارا علم جانتے ہیں، اس سے زیادہ علم جاننے والا کوئی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پلورل سینس کے اندر کہا ہے راسخون فی العلم۔ صرف راسخ ہوئے تو وہ سنگولر ہے، اور راسخون جو ہے وہ پلورل ہے، اور راسخون فی العلم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد ہیں، اور خود نبی کریم نے اس بات کے خلاصے کیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم کہا کرتے تھے کہ انا من الحسین، حسین منی، میں حسین میں سے ہوں، حسین میرے میں سے ہے۔ انا من الحسن، حسن منی، حسن میرے سے ہے، میں حسن سے ہوں اور حسن میرے سے ہے۔ ابھی سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو
یہ تو ہم نے مانا کہ حسن حسین حضرت بی ماتا فاطمہ کے بچے ہیں تو نبی کریم نانا ہوئے، تو یہ کہنا کہ حسن منی یا حسین منی، یہ حسن میرے میں سے ہے اور حسین میرے میں سے ہے، تو یہ ایک نارمل چیز ہے. لیکن یہ کہنا کہ انا من الحسن، کہ میں حسن میں سے ہوں، تعجب کی بات ہے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، اس کے خون میں سے پیدا ہوا ہے، تو اس میں سے یعنی رسول اکرم کا خون حسن حسین میں ہے. لیکن نبی کہتے ہیں میں حسین میں سے ہوں، میں حسن میں سے ہوں، تو یہ کیا بات ہے؟ کیا مسٹری ہے یہ؟ اے مومنو، ایسی چیزیں عام لوگ جو ہیں ہمارے مسلمان بھائی، انہوں نے ان چیزوں کے اوپر کبھی خیال نہیں کیا، اور یہ چیزیں انہی کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اب سنیے، ہم کو یہ چیزیں جو دکھ دینے والی، پریشان کرنے والی ہیں، وہ ہمارے پیروں نے بڑی اچھی طرح سے خلاصے کیے ہوئے ہیں. یہاں مطلب بدن کا یا خون کا نہیں ہے، یہاں مطلب ہے نور کا. نور کا کوئی بچہ نہیں ہوتا، نور کا کوئی باپ نہیں ہے. جس طرح ہم بدن سے بچے پیدا کرتے ہیں، نور سے بچے پیدا نہیں ہوتے، نور ہمیشہ ایک ہی چلا آتا ہے. محمد مصطفیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر میں موجود تھا. رسول اللہ کا یہ کہنا کہ میں ہر زمانے میں موجود تھا اور ہر نبی میں میرا ہی نور تھا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ خدا نے سب سے پہلے میرا نور اپنے نور سے جدا کیا اور میرے نور سے تمام سرشٹی کریشن پیدا کی، یعنی کہ جو لوگ الجبرا جانتے ہیں، if A is equal to B and B is equal to C, that means A is equal to C. اس فارمولا کو کبھی ہم یاد کریں تو نبی کا یہ کہنا کہ خدا نے میرا نور اپنے نور سے جدا کر کے میرے نور میں سے تمام کریشن بنائی، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ نبی یہ کہتے ہیں، انڈر ٹون کہتے ہیں کہ یہ ساری کریشن میں نے بنائی ہے؟ اور حقیقت ہے. دار السلام میں ایک بھگت گنان بول رہے تھے، اور وہ گنان ہے پیر حسن کبیر دین کا. پری برہم ور نے پوچھو، آخری 5 آیا، اے ڈھول بولیا گر پیر حسن کبیر دین. ابھی ڈھول کا جو لفظ ہے وہ ڈھولک کو بھی ڈھول کہتے ہیں، لیکن ہندی زبان کے اندر ڈھول ایک اسپیشل گیت ہوتے ہیں کہ جو شادی بیاہ اور ایسے خوشی کے ٹائم پہ بولے جاوے، اس گیت کو ڈھول کہتے ہیں. اور یہ پیر صدگور نور کا وواہ گنان پیر حسن کبیر دین کہہ رہے ہیں. پیر صدگور نور اور پیر حسن کبیر دین کے اندر لگ بھگ 350-400 برس کا فرق تھا. تو پیر حسن کبیر دین کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا گیت، یہ ڈھول بولیا گر پیر حسن کبیر دین تے کون تے حسن کبیر دین تے سرشٹی نو سرجنہار رے پری برہمور نے پوجو. یہ ڈھول پیر حسن کبیر دین بولتے ہیں کہ وہ سرشٹی کا سرجن ہار ہے. جیسے ہی گنان ختم ہوا دعا شروع ہو گئی، لیکن ایک بھگت صاحب مجھے دعا میں بھی دیکھتے رہے. جیسے ہی دعا پوری ہوئی بھاگ کے آیا، مشنری صاحب پیر حسن کبیر دین سرشٹی نو سرجن ہار. میں نے کہا ہاں، تعجب کی کیا بات ہے؟ کہتے سرجی کا سرشٹن ہار تو گرو برہما نہیں. میں نے کہا ہاں کیوں؟ تو پیر حسن کبیر دین. میں نے کہا پیر حسن کبیر دین رسول اکرم کا گادی وارث ہے اور رسول اکرم گرو برہما ہے. رسول اکرم نے یہ کلیم کیا ہے کہ ساری سرشٹی میرے نور میں سے بنی ہے. تو خالق
مجھے کہتے ہیں خالق رسول اللہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کریٹر کون ہے؟ رسول اللہ۔ تو پھر اللہ کہاں؟ میں نے کہا اللہ جو ہے کریٹر آف دی سول۔ تو اللہ کہتا ہے اے محمد تجھے لوگ پوچھتے ہیں روح کی بابت میں، ان کو کہہ دے الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو یہ ساری سرشٹی کیا ہے؟ یہ بھی اس کا حکم ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر امر بیسک پرنسپل ہے ہمارے فیتھ کا۔ امر کا مطلب حکم، فرمان، آرڈر۔ امر سب کچھ امر پہ ہے۔ مکھی بیٹھا ہے، کمڑیا صاحب بیٹھے ہیں، یہ مکھی صاحب کمڑیا صاحب امر سے بیٹھے ہیں، ان کے پاس امر ہے۔ دعا پڑھانے والا بیٹھا ہے گادی پہ، مکھی صاحب کہتے ہیں بسم اللہ، کہتا ہے امر مکھی صاحب، کیونکہ امر کے بغیر دعا نہیں ہو سکتی۔ دعا تو پیر پڑھے بندو وینتی کرے، دعا پڑھانا پیر کا کام ہے۔ وہ امر کہاں سے؟ وہ امر مکھی سے ملتا ہے۔ مکھی صاحب کے پاس جو امر حضرت امام نے دیا ہے وہ امر ٹرانسفر کرتے ہیں دعا پڑھانے والے کو۔ اس وقت ساری جماعت کے اندر امر اس آدمی کے پاس ہے جو دعا پڑھاتا ہے۔ مکھی صاحب بھی اس کے نیچے آ گئے کیونکہ اس نے امر دے دیا اس کو۔ جیسے ہی اس نے سجدہ کیا ہے، زندہ کیا، مکھی صاحب نے امر لے لیا۔ نیاز کی پیالی میں نیاز ڈالتے ہیں، فرمان۔ یہ فرمان کیا ہے؟ امر ہے۔ امر ہمارے سارے مذہب میں آپ دیکھو تو امر ہے۔ قرآن شریف کے اندر خدا تعالیٰ کے سینکڑوں نام ہیں۔ ان ناموں میں سے آپ کوئی بھی نام چن کے عبادت کر سکتے ہو، لیکن بیت الخیال کا جو بول ہمارے مذہب کی شریعت میں ہے، طریقت میں ہے، حقیقت میں اور معرفت میں ہے، وہ بول ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بول امام دے، کیونکہ وہ امر ہے۔ امام کہتا ہے کہ تم پیرشا کرو تو تمہارے لیے وہ امر پیرشا ہوا۔ امام نے فرمایا کہ اس کا تم جاب اللہ کا کرو تو وہ پیرشا کی جگہ اللہ امر ہوا۔ امر ساری خدائی میں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں سرشٹی کروں، تو اس نے کہا کن فیکون، میں نے کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ یہاں بات کن کا مطلب امر ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو کہا، یہ رسول اللہ نے ہم کو سکھایا کہ خدا نے اپنے نور میں سے میرا نور جدا کیا اور میرے نور سے ساری سرشٹی کریشن پیدا کی۔ اب خدا تعالیٰ نے الباری کے طور پہ روح کو پیدا کیا، اور روح جو ہے وہ امر ہے، فرمان ہے خدا کا۔ فرشتے امر ہے، جنات امر ہے، یہ تمام جتنے بھی جانور ہیں امر ہے، جتنے بھی ویجیٹیشن ہے وہ امر ہے، چاند سورج ہے امر ہے، ہر شے جو نظر آتی ہے، ایگزسٹنس جو ہے ہر چیز کی وہ امر کے اوپر ہے۔ تو یہ امر جو چیز ہے نا، یہ روح ہے۔ روح کا مطلب ایسنس، روح کا مطلب ایکسٹریکشن، روح کا مطلب ریفائنسٹ تھنگ وچ وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ۔ روح، گلاب کی روح، کیوڑے کی روح، یعنی کہ ایک من تقریباً 40 پاؤنڈ جتنا آپ روز پیٹل اکٹھے کرو تو مشکل سے اس کے اندر 2-3 چمچے، 1-8 اونس جتنا روح نکلے۔ یہ جو روح ہے یہ نور ہے، کیونکہ خود خدا تعالی روح ہے۔ تو خدا نے اپنے حکم سے ہماری روح بنائی۔ اب میں یہاں ایک چیز کا ڈفرنس کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم اسماعیلی ہی جانتے ہیں اور ہمیں پیروں نے یہ بتایا ہے۔ تو پیر کی حقیقت میں بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم کے اوپر وحی آنا بند ہو گیا۔ 1,24,000 نبیوں پہ وحی اترتی تھی، محمد رسول اللہ پہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ قیامت تک ابھی وحی نہیں اترے گی۔
لیکن گائیڈنس جاری ہے. جس طرح سے علی کے بعد امام حسین علیہ السلام تھے، محمد کے بعد حسن علیہ السلام ہیں. اور میرے پاس امام سلطان محمد شاہ کے فرمان میں ہے یہ کہ جس طرح علی کے بعد حسین امام ہوئے، رسول اللہ نے حسن کو اپنا جانشین بنایا، مینس اپنا سکسیسر بنایا. تو حسن جو ہے نا، اب میں وہ چیز آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ میں حسن میں سے ہوں اور حسن میرے میں سے ہے. تو میں حسن میں سے ہوں، اس کا مطلب کہ میرا جو نور ہے وہ حسن ہے، اور حسن اور میں ایک ہی نور میں ہے. تو میں اس میں سے ہوں، وہ میرے سے میں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہم دونوں ایک ہی ہیں. اسی طرح سے حسین کے بارے میں بھی کہا، کیونکہ حسین کا جو نور ہے وہ امامت کا نور ہے، اور حسن کا نور ہے وہ پیر کا نور ہے. آج کل کچھ ایسا ایک بیان چل رہا ہے کہ پیروں کے اوپر صلوات مت پڑھو. یہ چیز پاکستان میں سے نکلی. کیوں بھائی پیروں پہ صلوات کیوں نہ پڑھے؟ ہم تو جب کوئی شخص گزر جاتا ہے تو ہم اس وقت فاتحہ پڑھتے ہیں. تو فاتحہ کے اندر آتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ، یہ فاتحہ کی بات ہے. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ، جملہ انبیاء مرسلین و ملائکۃ اللہ مقربین و عباد اللہ صالحین. تو یہاں ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ خدایا محمد اور اس کی آل پہ اور جتنے بھی نبی ہیں اس سب کے اوپر، اور تمام فرشتے جو تیرے حضور میں ہیں اور جو تیری عبادت کرنے والے ہیں ان کے اوپر درود ہوئے، صلوات ہوئے. تو ہم تو عابدوں کے اوپر، عبادت والوں کے اوپر بھی صلوات پڑھتے ہیں. تو پیر کیوں منع کیے گئے؟ یہ ہماری ایک بھول ہے. پیر کا نور ہے وہ محمد کا نور ہے، اور وہ آل رسول ہے. محمد اور آل محمد کے اوپر ہم صلوات پڑھتے ہیں تو امام بھی آل رسول ہے، پیر بھی آل رسول ہے. کیونکہ پیر امام کی فیملی کے باہر سے کبھی نہیں ہو سکتا. ہر پیر امام کی فیملی میں سے ہی ہے، آل رسول ہونا ہی چاہیے. اور کبھی کبھی کوئی امام کسی کو مرنے کے بعد پیر کا درجہ دیتا ہے تو وہ پیر کے اس صدر دین کے پیر شمس کے درجے کا نہیں ہے، وہ ایک آنرری پیر ہے. پیراتن اور چیز ہے. سلطان محمد شاہ نے اپنی ول میں لکھا کہ میں اپنا امامت کا جومہ اور اپنی پیری کا جومہ شاہ کریم کو دیتا ہوں اپنے پوتے کو. تو پیر ہے وہ رسول کا نور ہے. تو جو پیروں نے کہا ہے، بہت دفعہ مجھے رسول اللہ کی حدیثوں میں سے وہ چیزیں ملتی آئی ہیں. آپ کو ایک مثال دوں. ہم کو پیر نے کہا کہ جب بھی تم دعا پڑھ لو تو زمین پہ ہاتھ 3 دفعہ لگاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی اللہ. ہم 3 دفعہ دعا کے بعد کرتے ہیں. کوئی اسلام کا کوئی فرقہ یہ نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی حدیثوں میں ہے. ہم کو پیروں نے کہا، نبیوں کی حدیثوں میں، کتابوں میں، اردو فارسی عربی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن مسلمان نہیں کرتے. نبی کہتے ہیں کہ جس جگہ تم سجدہ کرو ادھر کی ڈسٹ لے کے تم اپنے منہ پہ ملو. ہیوملیشن، اپنے ہیوملیشن کے لیے کہ خدا کے سامنے ہم بہت ہی زیادہ ہمبل ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ شرمندہ ہیں. ہیوملٹی اور چیز ہے، ہیوملیشن اور چیز ہے. ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، یہ ہماری ہیوملیشن ہے. اور اس لیے ہم 3 دفعہ کلمہ پڑھ کے اس ڈسٹ کو اپنے منہ پہ ملتے ہیں کہ جہاں ہم نے سجدہ کیا، کہ وہ ڈسٹ سجدہ کیا خدا کے قدموں میں کیا، تو ہم اس کے پاؤں کی ڈسٹ اپنے چہرے پہ ملتے ہیں. کہیں نہیں مسلمانوں کے اندر اس چیز کا خیال، لیکن ہم لوگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو روح کی بات کی، تو اب میں جو اتنا پھرا کے لایا ہوں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہمارے بدن کے اندر ایک چیز ہے جیو،
جس کو ہمارے پیروں نے پران کہا ہے. پران سنسکرت لفظ ہے، جیو. اور دوسری چیز ہے آتما، جن کو ہم روح کہتے ہیں. آتما ہمارے برین میں جہاں عقل ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ آتما کا گھر ہے. اور جو جیو ہے، پران، جس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو لائف فورس، فورس آف لائف. نارملی ہم کہتے ہیں لائف. درختوں میں، ٹریز میں، جتنی بھی ویجیٹیشن ہے، اس سب میں جیو ہے، روح نہیں ہے. کیونکہ روح ادھر ہے جہاں انٹیلیجنس ہے. میملز کے اندر، یعنی وہ جانور کے جو ایوالو ہو کے میمل کے درجے پہ آئے ہیں، ہاتھی، شیر، گھوڑا، یہ سب میملز میں آتے ہیں. ایوولوشن میں، ایوولوشن کی ایک ایسی چیز ہے، میں چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں گر گیا تو نکل نہیں سکوں گا، 2 گھنٹے بھی نکل جائیں گے. انشاءاللہ میں کسی اور وقت میں ایوولوشن کے اوپر آپ کو سمجھاؤں گا. آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایوولوشن جو ہے ہمارے گنانوں کے اندر بھری پڑی ہے. ایوولوشن بہت ڈیپ عقل والی چیز ہے، ہائیلی انٹلیکچوئل بات ہے. اس لیے جلدی سے عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور اس میں ڈیپ جا کے جب تک کہ کوئی گرو نہ ملے ایوولوشن کی تھیوری کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ہمارے پیروں نے ایوولوشن کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اشارے کیے ہیں. اس کو عربی میں ارتقاء کہتے ہیں. ارتقاء، ایوولوشن. جس طرح سے خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک سپرم جاتا ہے، وہ امیڈیٹلی ڈبل ہوتا ہے. امیڈیٹلی 1 کا 2، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16، اس طرح سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اور ملٹیپلائی ہوتے ہوتے جب وہ ایک خاص لمٹ تک آتا ہے تو اس کے اندر جو بلو پرنٹ ہے جو اللہ نے پہلے سے رکھا، خدا کی قدرتیں کیسی ہیں، اس میں اندر بلو پرنٹ ہے. سپرم کا جو ہیڈ ہے اس میں بلو پرنٹ ہے، اور وہ بلو پرنٹ پھر آرڈر کرتا ہے. وہ سیلز ہیں کہ جو انگلیاں بناتے ہیں، دوسرے سیلز ہیں ہاتھ کی انگلیاں بنانے والے جدا، پاؤں کی انگلیاں بنانے والے جدا سیلز ہیں. بعض ایسے سیلز ہیں کہ جو کان بناتے ہیں، اور کان کا بلو پرنٹ اندر ہے، کان اس شکل کا بن جاوے، وہ سیلز مر جاتے ہیں. رائٹ کان جدا ہے، لیفٹ کان جدا ہے. آنکھوں، منہ، ناک، ہمارے تمام بدن کے جتنے بھی پارٹس ہیں، اس کا بلو پرنٹ ہے کہ جو وہ بلو پرنٹ سے کام کر رہے ہیں، اور وہ سیلز وہی چیز بناتے ہیں، دوسرے نہیں بناتے. کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہوتی. لیکن جب ہم کبھی کبھی سیلز کو روکتے ہیں، سیلز کے آڑا کرتے ہیں کچھ ماں کے پیٹ میں، یعنی ماں کچھ ایسا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ سیلز پہلے سے بڑھ جاتے ہیں تو ڈیفیکٹ رہ جاتا ہے، کان پورا نہیں ہوتا، آڑا ٹیڑھا رہ جاتا ہے. اب یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ وہ جو سیلز ہیں کیوں پورا کان نہ بنا سکے؟ ہم نے کہا کہ بھی ہاں ماں نے کچھ بھول کی ہوگی. نہیں دیندارو، نہیں. کرم کا لیک ہے. جو جیو کا باڈی بدن بن رہا ہے، اس جیو نے اپنے پہلے لائف کے اندر کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو کچھ ڈیفیکٹس دیے گئے. ہم اس کو بولتے ہیں لا آف کاربن. قرآن شریف بھرا ہوا ہے اس سے. اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تیرا ہاتھ نہیں. اب اللہ کا یہ کہنا کہ کوئی ایسا دکھ نہیں جس میں تیرا ہاتھ نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں رسپانسبلٹی نہیں لیتا. اللہ کہتا ہے تم خود رسپانسبل ہو. ہر دکھ، چاہے وہ بدن کا دکھ ہوئے، چاہے روحانی دکھ ہوئے، ہم نے کچھ کیا ہے جس کا یہ انجام ہوا. خدا پاک سبحان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں. وہ کسی کا دشمن نہیں، کسی سے حسد نہیں کرتا. خدا ویری نہیں ہے کہ ویر لیوے. ہمارے جیسے اعمال ہوتے ہیں ایسا ہمیں حکم کیا گیا. ہمارے ساروں گنانوں کی یہ تھیم ہے، عمل. اب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جیو لائف ہے، وہ جو
स्पर्म है माँ के पेट में गया, उसमें लाइफ है, लेकिन रूह अभी तक नहीं आई, क्योंकि इंटेलिजेंस की सीट पैदा नहीं हुई। तो फिर सदरुद्दीन कहते हैं 16 वीक हो जाए, लगभग 4, तो यानी सबसे पहले ब्रेन बनता है, हेड बनता है, बाद में टोर्सो बनता है, बाद में हमारे लिम्स बनते हैं, और हेड अंदर अंदर डेवलप होता रहता है, और 16 वीक होते हैं, फिर कहते हैं कि उसके अंदर रूह उतरती है, क्योंकि 16 वीक तक उसकी जो इंटेलिजेंस की सीट है, जो लॉबी में इंटेलिजेंस रहती है, जहां विजडम है, वो जगह तैयार हो गई। तो 16 अठवाडिये के बाद रूह उतरती है। जीव और चीज है, जीव तो स्पर्म में पहले से था, नहीं तो कंसीवमेंट हो नहीं सकती, लेकिन उस वक्त इंटेलिजेंस नहीं थी। अब जब इंटेलिजेंस हो गई तो जीव उतरा। मौलाना अली शाह महबूब का एक फरमान है कि हर बच्चा यानी मोमन का, काफर का, मुसलमान का, हिंदू का, सब हर बच्चा 3 साढ़े 3 महीने तक अली का दीदार करता है, हर बच्चा। और हमको पीरों ने ये कहा कि तू जब माँ के पेट में था तो तुम बहुत ज्ञानी था, समझदार था। माँ के पेट में तुम ज्ञानी थे, समझदार थे। हाँ, चौथे महीने के बाद जब इंटेलिजेंस उतर आई, इंटेलिजेंस पूरी हुई और उसमें रूह उतर आई, तो उसके साथ ज्ञान आया, विजडम आई, इंटेलिजेंस आई, अक्ल आई, पास्ट लाइफ का सारा रिकॉर्ड डेटाबेस आ गया, क्या था क्या नहीं सब उसको पता था, ज्ञानी था। माँ के पेट में फिर कहते हैं कि तू ज्ञानी था, तुझे सब पता था कि तूने क्या किया और क्या न कहां से आया है। और अली का दीदार 3 साढ़े 3 महीने तक जो रहता है, ये भी इस बात की निशानी है कि उस आदमी के अंदर जो रूह है वो पवित्र और पाक है। वो डेटाबेस बाद में उसको लगेगा, फिर उसको ये समझ आएगी। जैसे जैसे दुनिया में आगे बढ़ता जाएगा, तैसे तैसे वो आदमी दुनिया में लपटता जाएगा, असल चीज भूल जाएगा। और असल चीज न भूली जाए, उसके लिए हमें इबादत सिखाई गई, मेडिटेशन सिखाई गई, समाधि सिखाई गई। तो जीव जो है, जिसको आमतौर पे इंग्लिश लैंग्वेज वाले सोल कहते हैं, और रूह को वो लोग स्पिरिट कहते हैं। मैं यहां आत्मा कहूंगा स्पिरिट को, और जो जीव है उसको यहां सोल ले लो, लेकिन मैं गिनान के अल्फाज यूज करता हूं। जीव आत्मा, दुख सुख जीव को है, आत्मा को नहीं। आत्मा नूर है, डायरेक्ट नूर है, आत्मा पवित्र है, दुख सुख आत्मा को लगते नहीं। तो आत्मा का काम क्या? जिस तरह मैंने आपको अर्ज की कि खुदा ताला ने रूह बनाई और मोहम्मद के नूर से हमारा बदन बना, ये दुनिया बनी, तमाम मटेरियल चीजें जितनी भी हैं वो मोहम्मद के नूर से हैं। उसमें जीव है, और जीव को दुख भी है, सुख भी है, आराम भी है। जीव जो है वो फीलिंग करता है, लेकिन जीव और आत्मा का ताल्लुक क्या? बहुत दूर है। आत्मा प्योर नूर है, जीव जो है वो मेटाफिजिक की तरह है, यानी कि आधी हालत के अंदर नूरानी है, आकाशी है। जीव आकाशी इन्होंने कहा है, आधा मटेरियल है। अभी पीर का कहना कि जीव आकाशी है सॉरी, जीव आकाशी, आकाश कहते हैं एक ऐसी चीज कि जिसको आज तक साइंस समझ नहीं सकी। कोई कहते हैं ईथर है, कोई कहते हैं पावर ऑफ स्पेस है कॉस्मोस के अंदर, लेकिन आकाश वो हवा भी नहीं, गैस भी नहीं,
خدا نے بنائی ہے، چلو ہم اس کو آکاشی کا لفظ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، اور پانچویں چیز آکاش ہے۔ آکاش ہم سانس لیتے ہیں، یہ آکاش ہے۔ ہماری باڈی میں ہیٹ ہے، یہ آگ ہے۔ ہمارے سارے بدن کے اندر 1.5 پونے 2 گیلن جتنا پانی ہے، اور ہمارے اندر ہوا بھی ہے۔ ہمارے ہر لمس کے اندر، ہر جتنے بھی سیلز ہیں اس کے اندر پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے۔ اب اس طرح سے ہمیں آکاش کا کہنا سمجھنا یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کی موت ہوتی ہے امیڈیٹلی روح نکل جاتی ہے، آتما فوراً نکل جاتی ہے، آتما کا کوئی کام نہیں۔ تو آتما کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہو گیا ابو علی؟ آتما کا کوئی کام نہیں ہے۔ موت کے وقت آتما سب سے پہلے بھاگ جاتی ہے۔ تھوڑی سی چائے رکھو۔ آتما فوراً بھاگ جاتی ہے۔ تو پھر آتما کا کام کیا ہے؟ میں نے عرض کی آپ کو بھی کہ جو آتما ہے وہ خدا کا نور ہے۔ آتما امر ہے۔ امر کا مطلب حکم۔ آتما انرجی ہے، جیسے کہ خود خدا انرجی ہے۔ خدا کی کوئی شکل نہیں، خدا تعالیٰ کوئی میٹیریل چیز بھی نہیں، نان میٹیریل بھی نہیں، انرجی ہے۔ الیکٹریسٹی جو اندر وائر کے اندر دوڑ رہی ہے اس کی کوئی شکل نہیں، لیکن ہم بلب لگاتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے۔ اگر ہم فریج میں اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ریفریجریٹر میں ٹھنڈک ہوتی ہے، پنکھا ملتا ہے، ہیٹنگ ملتی ہے، لیکن اس کے اندر جو وائر کے اندر الیکٹریسٹی کرنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی خدا تعالیٰ انرجی ہے اور روح بھی انرجی ہے۔ جب روح ہماری انٹیلیجنس میں اترتی ہے 4 مہینے کے بعد، اس میں گنان پیدا ہوتا ہے، انٹیلیجنس عقل پیدا ہوتی ہے، علم پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بچہ جو بڑا ہوتا ہے علم سیکھتا رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بدھی کھلتی ہے، وزڈم آتی ہے، اور جیسے جیسے آدمی آگے بڑھتا جائے اگر پروگریس جاری رہی تو 60 70 80 100 برس تک بھی وہ سیکھتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت دفعہ 20 25 برس کی عمر میں کہ 40 50 برس کی عمر میں سٹاپ ہو جاتا ہے، انٹیلیجنس کا راستہ بند ہو جاتا ہے، جتنا سیکھا ہے اسی کے اوپر کام کرتا ہے، آگے کی چیزیں جو روحانی چیزیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، دنیا میں جاری رہتی ہیں جیو کی وجہ سے۔ ابھی یہ جو روح ہے، انرجی ہے، طاقت ہے، انٹیلیجنس میں بیٹھی ہے، تو روح کا اثر آدمی کی انٹیلیجنس کے اوپر، عقل کے اوپر، وزڈم کے اوپر پڑتا ہے، اور جو وزڈم ہے وہ سارے بدن کو کنٹرول کرنے والے جو برین کے پارٹس ہیں ان کو وہ انرجی دیتی ہے۔ کچھ انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے ہارٹ میں کہ جہاں جیو رہتا ہے، لائف کا سینٹر ہارٹ ہے، یہ اگر بند ہو جاوے تو آدمی مر جاتا ہے، لیکن لائف کی جو طاقت ہے وہ ہم کو روح سے وایا وزڈم، وایا برین، جس کو مائنڈ کہتے ہیں، مائنڈ اپر مائنڈ، مڈل مائنڈ، لوور مائنڈ، اور پھر ایک اور مائنڈ ہے کہ جس کو ہم
लोअर माइंड कहते हैं, वो हमारे पीछे दो कानों के बीच में है। सारे बदन का कंट्रोल इधर है, नर्वस सिस्टम उधर है, और उसके थ्रू से वाया हमारी स्पाइनल कॉर्ड, वाया हमारी नेवल, उसका कनेक्शन हार्ट के साथ है, नेवल का कनेक्शन हार्ट के साथ है। और मां के पेट के अंदर हमको खाना पीना बाहर से नहीं मिलता था। ये दो अंदर जो ट्यूब्स थी हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, वो एनर्जी भी देती थी और हमको नरिशमेंट भी देती थी। मां की फीलिंग्स भी मिलती थी। अगर मां नाराज है तो फिटस नाराज है, अगर मां खुश है तो फिटस बच्चा भी खुश है। मां की सारी फीलिंग्स उसको मिलती हैं, और ये मिलती हैं वाया नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम से जीव और आत्मा का कनेक्शन है, वाया नर्वस सिस्टम। अब मैं आपको ये बैतुल ख्याल की चीजें कह रहा हूं। जीव का कनेक्शन आत्मा के साथ थ्रू इंटेलिजेंस, थ्रू नर्वस सिस्टम और थ्रू नेवल, थ्रू हार्ट, इस तरह से ये कनेक्शन है। मां के पेट से बाहर आने से ये कनेक्शन थोड़ा चेंज होता है, लेकिन टूटता नहीं। आज भी हमारी जो नेवल है, अभी तक साइंस ने इसकी तरफ ध्यान नहीं खींचा कि नेवल क्या है। हमारे ज्ञान जो है ना, उनके अंदर जो विजडम है, वो साइंटिस्टों को अभी तक पता नहीं लगा। थोड़ा थोड़ा मिला है, लेकिन पीर का कहना यह है कि अभी भी वाया नेवल हमारे जीव को आत्मा की जो एनर्जी मिल रही है, सटल एनर्जी मिल रही है। अब हकीकत में ये है कि जीव ये चाहता है कि वो आत्मा के नजदीक जावे। खाना पीना, घूमना, ऐश आराम, गुस्सा खुशी, ये सब जीव के काम हैं। और इसके अंदर जब वो लपटा जाता है तो आत्मा और जीव का जो डिस्टेंस है वो मौत तक किसी तरह से रहता है, फिर दूसरा जन्म मिले। अगर इस जन्म में हम आत्मा और जीव का डिस्टेंस घटा देवें तो मौत के वक्त ये दोनों मिल जावें, इसको कहते हैं वो वासल हक हो गया। जीव और आत्मा का मिलना ही असल में वासल होना है, कि जो एक जन्म में पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल हो सकता है। गुरु की रहमत से, मौला की रहमत से पॉसिबल हो सकता है। और ऐसे लोग थे भी, जैसे कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि काला रूड़ा जमीन पे चलता था, लेकिन चार आसमान का उसको खबर होती थी कि चार आसमान पे, पहले दूसरे तीसरे चौथे आसमान पे क्या हो रहा है। ही न्यू इट। ऐसे लोग हर जमाने के अंदर हमारी जमात में रहे। हमारी जमात के अंदर इमाम के फरमान के हिसाब से और रसूल अकरम के फरमानों में भी 313 का जिक्र है कि 313 सारी दुनिया में ऐसे मोमिन हैं कि जो दुनिया में हैं मगर हकीकत में वो ऊपर के लोग हैं। एक गुजर जाता है, मौला उसकी जगह दूसरे को अपॉइंट कर देता है, लेकिन जो रूह है वो खुदा का नूर है उसके हुक्म से। अभी मैं असल हालत पे आया हूं। इतनी इंट्रोडक्शन देने के बाद खुदा ने यानी रूह पैदा की, अब रूह की जर्नी शुरू होती है। खुदा ने रूह पैदा की, लेकिन रूह के रहने के लिए कुछ जगह होनी चाहिए। इसलिए खुदा ताला ने पहले खलकत बनाई। खलकत बना के जब वो इस दर्जे पे खलकत पहुंच गई कि उसमें इंटेलिजेंस आ जावे, तो खुदा ने उसमें अपनी रूह रखी। अब ये जो रूह खुदा से निकली, हर जमाने के अंदर हर जीव के साथ रूह रहती है। और जिस तरह जीव एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे बदन के अंदर आता जाता रहता है, तो रूह इस तरह नहीं आती जाती। मौत जन्म रूह को नहीं है, वो
وہ جیو کو ہے. لیکن جب ہی ایک موت ہو گئی تو آتما تو نکل گئی, جیو واپس آیا. جب وہ بچہ اس لائق ہوا کہ تیار ہو گیا تو آتما واپس آ جاتی ہے. آتما وہی ہے, جیو بھی وہی ہے, لیکن مرنا جنمنا آتما کو نہیں, دکھ سکھ آتما کو نہیں. آتما تو راجا ہے. پیر کے شبد آپ کو سکھاؤں, پران پروش, پران اتنے جیو, اس کا پروش ماسٹر, اس کا پران پروش تو امر چھے, یعنی پران کا پروش آتما ہے. کایا مری مری جائے, اور کایا جانور کی کایا کہ انسان کی کایا, جھاڑ ہے اس کی بھی کایا ہے, اس میں بھی آتما نہیں ہے مگر جیو ہے. جہاں انٹیلیجنس شروع ہوئی وہاں یہ پروش, پران کا پروش آتما ادھر آتا ہے. ہم آتما کو بہت دفعہ ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آتما کو خدا کا نور سمجھو. آتما خدا کا نور ہے مگر اس کے حکم سے, اور آتما کی جو روحانی طاقت ہے وہ ہم کو جیو کے ساتھ اگر لگا کے جیو کو ریفائنڈ کرے, اچھی عادتیں ڈالیں, جھوٹ نہ بولے, دغا فریب نہ کرے, گناہ نہ کرے, کہ جو جیو کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں وہ اگر نہ کریں, اور جیو کو اسٹرانگ کرنے والی نرشمنٹ دینے والی چیزیں ہیں, سچ بولو, کسی کا بھلا کرو, عبادت کرو, نیکی کرو, جو ہم کو ہمارے دین نے سکھایا ہے, وہ تمام اچھے کام کرنے سے جیو مضبوط ہوتا ہے. اور جیو مضبوط ہوتا ہے تو آتما کے نزدیک پہنچتا ہے, اس کی انرجی بڑھتی جاتی ہے, اس کی عقل کھلتی ہے, اور عقل کے اندر جو چھپی ہوئے بھید اور چیزیں ہیں, مسٹریز ہیں, وہ اس کو سمجھ آتی ہے. پھر ایک جگہ کہتے ہیں عقل کھلے جا کو فرمان حاضر, یہ گلن ہے. جب فرمان کے اوپر عمل کرو گے تو عقل کھلے گی. فرمان کے اوپر عمل کرنے سے, اچھے کام کرنے سے جیو طاقت والا بنتا ہے, عقل کی مسٹریز باہر آتی ہیں, اور دونوں کا فاصلہ جو ہے ڈسٹینس نزدیک آتا ہے. اور اس طرح سے انسان کو وہ چیزوں کی خبر ہوتی ہے کہ جو نارملی اس کی آنکھیں نہیں دیکھتی, اس کی اندر کی آنکھیں ان چیزوں کو دیکھتی ہیں کہ جن کو دنیا والے نہیں دیکھتے. رسول اکرم بیٹھے ہوتے تھے, فرشتے آتے تھے, لوگ فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے تھے, نبی کریم دیکھتے تھے, بی بی فاطمہ دیکھتی تھی, حسن حسین دیکھتے تھے, مرتضی علی دیکھتے تھے, کیونکہ وہ ان کے نوکر ہیں. مومنوں کو بھی فرشتے آتے ہیں اور مومن بھی فرشتوں کو دیکھتے ہیں. اگرچہ ہم کو یہ طاقت دینے والا صرف مولا ہے اور کوئی نہیں, لیکن بخششیں ملتی. تو جیسے جیسے جیو شریر بدلتا رہا, ایوالو ہوتا رہا, تیسے تیسے روح جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ بدن کے اندر ملتی رہی. جیسے موت آئی روح نکل گئی, لیکن جیو رہا. جیو موت کے بعد پھر دوسری کھوڑی میں آتا ہے, اور جب وہ تیار ہوتا ہے, سیٹ تیار ہوتی ہے بیچنے کی, یعنی انٹیلیجنس آتی ہے, تو روح بھی آ جاتی ہے, آتما آ جاتی ہے. یہ آتما کی جرنی ہماری جیون کے ساتھ چل رہی ہے. میں واپس اس بیت کے لیے کہتا ہوں کہ مرنا جنمنا آتما کا نہیں, جیو کا ہے. دکھ سکھ آتما کو نہیں, جیو کو ہے. ڈیمانڈ وغیرہ بھی جیو کو ہوتی ہے, آتما کو نہیں. اور آتما جو ہے وہ انرجی ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہمارے اندر خدا بیٹھا ہے, آتما کس روپ میں بیٹھا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہاری یہ شہر ہے کہ نا, لائف لائن جو ہے, اس سے بھی زیادہ نزدیک میں تمہارے اندر بیٹھا ہوں. ہمارے تمام جتنے بھی سیلز ہیں اس کے اندر جیو ہے, اس کے اندر آتما کی انرجی ہے. تو یہ سول جو ہے, یہاں میں جیو کہتا ہوں اور سول سے میرا یہاں مراد آتما کہتا ہوں. لیکن عام طور پہ لٹریچر کے اندر تھوڑا کنفیوژن ہے. اسپرٹ کو آتما کہتے ہیں, سول کو جیو کہتے ہیں.
اسی لیے میں ginanic ورڈز یوز کرتا ہوں، جیو آتما. تو یہ جو جیو آتما کی جو بات ہے یہ ہمارے ساتھ چلی آتی ہے لاکھوں برسوں سے. ہم کو لاکھوں برس ہو گئے اور اللہ نے کہا کہ تم پہلی دفعہ پیدا نہیں کیے گئے، ہم اس کے پہلے بھی تھے. اور نبی کا یہ کہنا کہ میں ہر نبی کے ساتھ تھا، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں ہر نبی کے ساتھ تھا، تو یہ بھی لاکھوں برسوں کی بات ہے. تو ان لاکھوں برسوں سے ہمارا جیو اور ہمارا آتما، ہماری آتما، آتما جو ہے وہ میسکولن ہے نہیں ہے لیکن فیمینن ہے، جیو بھی فیمینن ہے. میسکولن صرف مولا کا جو آتما ہے جس کو ہم یونیورسل سول کہتے ہیں وہی صرف میسکولن ہے. اللہ ایک قسم سب کا، باقی سب ناریاں ہیں، اللہ صرف ایک میسکولن ہے، وہ سب کا قسم ہے، شوہر ہے، ہسبینڈ ہے. تو جو آتما ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی انرجی ہم کو ملے، اس کی انرجی وایا انٹیلیجنس ملتی ہے. اس کی انرجی سے اگر ہم نے انٹیلیجنس سے کام لیا تو ہماری لائف ایزی بن جاتی ہے، جیو خوش ہوتا ہے، آدمی کا باڈی بدن خوش ہوتا ہے. اے مومنو، ہماری باڈی کے اندر مور دین ٹریلین سیلز ہیں، سیلز، اور ہر سیل جو ہے وہ لیونگ اینٹیٹی ہے، ایوری سیل. اور ہر سیل کے اندر جیو ہے، اور ہر سیل کے اندر اس میں انسٹرکشن کا چارٹ ہے کہ وہ سیل کیا کام کرے. جیسے میں نے آپ کو بھی کہا انگلیاں بنانے والے سیلز جدا ہیں، کان بنانے والے جدا ہیں، اور یہ تمام سیلز مر رہے ہیں، نئے پیدا ہو رہے ہیں. ایوری ڈے، ہر لحظہ نئے سیلز پیدا ہو رہے ہیں، پرانے سیلز مرتے جاتے ہیں. جب آدمی کے کھانے پینے اور خراب عادتوں کی وجہ سے سیلز کے اندر ٹاکسک میٹر بھر جاتا ہے تو نئے سیلز پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں. جنرلی 40-50 برس کی عمر میں نئے سیلز پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں تو بڑھاپا شروع ہوتا ہے. جب تک ہماری باڈی نئے سیلز پیدا کر رہی ہے بڑھاپا نہیں آئے گا، جھریاں نہیں پڑے گی، ہمت نہیں ٹوٹے گی، تھکاوٹ نہیں لگے گی. لیکن جیسے ہی نئے سیلز پیدا ہونے سلو ہو گئے یا بند ہو گئے تو اس کا ٹائم تھوڑا رہتا ہے، کیونکہ نئے سیلز پیدا نہیں ہوتے اور پرانے سیلز مر رہے ہیں تو آدمی کی موت نزدیک آ جاتی ہے. اگر ہم نئے سیلز پیدا کرتے رہیں، جو کہ ہمارے ہاتھ میں اتنا ہی ہے کہ ہم نئے سیلز پیدا کرنے کا جو رستہ ہے وہ ڈھونڈیں، اور خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس کے لیے کہ ہمارا کھانا پینا ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری باڈی کے اندر ٹاکسک میٹر پیدا نہ ہوئے، لیکن پیدا ہونا ہے. خدا نے اس بات کو لازم رکھا ہے. یہ ٹاکسک میٹر ہے کہ جو موت کو بلانے والی چیز ہے. اور ٹاکسک میٹر دور کرنے کے لیے ابھی تھوڑا سا جوک کروں. ہر روز جماعت خانے کے اندر، کوئی بھی جماعت خانے میں نادی کا پارٹ دیکھو، میں روز دیکھتا ہوں، مجھے نہیں لینی ہوتی تو بھی میں دیکھتا ہوں. کلیا کا باؤل پڑا ہے، 1 انچ اوپر تری چل رہی ہے. دیکھو تو جماعت خانے کے اندر 50-60% تلی ہوئی چیزیں ہیں، فرائڈ تھنگس ہیں. یہ سب ٹاکسک میٹر ہے. یہ سب بڑھاپا جلدی لانے کی باتیں ہیں. مرچیں، مسالہ، تیکھا، یہ وہ، جیب کے سواد میں ہم اپنے آتما، جیو اور اپنی باڈی کو نقصان کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں ہمیں بیت الخیال کے کام میں ہنڈرنس پیدا کرتی ہیں، کیونکہ جب ہماری باڈی میں سیلز اچھی طرح سے کام نہیں کرتے تو اندر ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور یہ ڈسٹربنس جیو کو بھی لگتی ہے، مائنڈ کو لگتی ہے. آتما تو پاک ہے، آتما کو اس میں کچھ اثر نہیں، لیکن ہماری باڈی کو، ہمارے برین کو، ہمارے مائنڈ کو، ہمارے جیو کو، ہمارے سارے کمپلیٹ اسٹرکچر کو برا لگتا ہے. تو ہمارا جو یہ سول ہے، جیو،
لاکھوں برسوں سے چلا آتا ہے، اور اب وہ ایسی جگہ پہ آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا ہے، اور انسان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ انسان خدا کے نزدیک پہنچتا ہے، انسان خدا جیسا ہے۔ خدا نے اپنی تھنکنگ سے، اپنے امیجنیشن سے انسان کو بنایا ہے، اور انسان کے اندر جو روح رکھی، آتما رکھی، انٹیلیجنس رکھی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان ایسا لپک کرے نا تو خدا کو پکڑ لے، لیکن ہم لپکنا سیکھے نہیں۔ معاف کرو۔ ابھی پیر حسن کبیر دین نے کہتے یا مولا چالی نے تھاٹی گئی، لاکھوں برسوں کی میری یہ مسافری امیبا سے سپرمٹوزا کی کنڈیشن سے شروع ہوئی، 84,08.4 ملین باڈیز میں سے نکل کے میں یہاں تک آیا، انسان بنا ہوں، ہمیں نہیں چلائی، اب زیادہ چلا نہیں جاتا، یا مولا ایسا نہ ہو کہ میں واپس پیچھے چلا جاؤں، اب تو مجھے ہاتھ پکڑ میرا۔ بہت سے گنانوں میں اس طرح کی خدا تعالیٰ کے حضور میں عرض کی گئی ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ، مجھے باں پکڑ میری، مجھے تو بچا لے کہ میں واپس پیچھے پانی میں گر نہ جاؤں۔ تو یہ جو جرنی ہے 84 لاکھ ویریس باڈیز میں سے نکل کے ہمارا جیو یہاں تک پہنچا کہ اب ہم انسان بنے ہیں، اور اس میں خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم کو اس زمانے کے اندر جو نور موجود ہے، ہم کو اس کے نام کا پتہ ہے، ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے، ہم اس کو ملے ہوئے بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں ہمارے بھائی کہ جنہوں نے 1000 برس تک ظاہری امام کا دیدار نہیں کیا، لیکن جانتے ضرور تھے کہ آج زمانے کا امام کون ہے۔ یہ حقیقت ایک بڑی مبارک حقیقت ہے، یہ ایک نصیب داری ہے کہ ہم حضرت امام کو جانتے ہیں، کم از کم نام سے جانتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم اس کی آشیش اور دعاشیش اور اس کی بلیسنگز لیتے ہیں، اس سے ہم اثر لیتے ہیں، اور ہم کو روحانی بخششیں ملتی ہیں، ہم کو وہ بچاتا رہتا ہے۔ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، آج کی دنیا کا انسان بہت کمزور ہے، اس لیے کمزور ہے کہ جیو کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، اور جیو کے لیے جو بری چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آج کی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، نارتھ امریکہ کے اندر، اس میں تو گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہیں۔ تھوڑے لوگ ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں، عبادت والے لوگ ہر قوم میں ہیں، ہر مذہب میں ہیں، بھلے تھوڑے ہیں، اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ امام کون ہے زمانے کا، تو بھی ان کی عبادت خدا تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوتی ہے۔ نیک آدمی اگر نیکی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی قوم کا ہو، خدا تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا، بالکل ایتھسٹ ہے، لیکن کبھی وہ سچ بولتا ہے تو خدا اس کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اگر وہ کسی کی مدد کرتا ہے تو خدا خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس نے وہ کام کیے ہیں کہ جو خدا کو پسند ہے، بھلے وہ خدا کو مانتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارا جیون اس بات کی حقیقت کو سمجھ لے کہ میں یہ کام کروں، اس میں میرے جیو کو نقصان ہے، تو نہیں کرو۔ جیسے کہ امام نے فرمایا، مولانا سلطان محمد شاہ اتار کے ایسے بہت سے فرمان ہیں کھانے پینے کے لیے، بہت ہیں۔ حضرت امام نے اس قسم کی ڈیٹیلز بہت تھوڑی دی ہیں، کیونکہ امام سلطان محمد شاہ نے ابھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوا، 100 برس بھی نہیں ہوئے، تو ہم کو وہ تمام چیزیں تازی ہیں، اور پرنٹنگ میں آنے کی وجہ سے ہمارے سامنے سلطان محمد شاہ کے فرمان پڑے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ سلطان محمد شاہ حسن آباد میں گاڑی سے اترے۔ عموماً کیا ہوتا تھا کہ گاڑی اندر آ جاوے، اور حسن آباد کا جو موسولیم ہے اس کے نزدیک گاڑی کھڑی ہوئے، مولا اترے اور ادھر سے دعا سیس دیتے 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 حسن آباد کے گیٹ تک آوے، یہ سائڈ میں، پھر ادھر سے جاوے،
دعا سیکھ دیتے دیتے یہ سائڈ میں بیٹھے ہوئے وہاں تک پہنچے اور پھر وہاں جا کے مہمانیوں کا کام کرے. جبھی نارملی امام سلطان محمد شاہ آتے تھے 2 مہینے ٹھہرتے تھے اور ٹھہرتے تھے ماں کی وجہ سے. لیکن ڈائمنڈ جوبلی کے ٹائم پہ سلطان محمد شاہ 5.5 مہینے ٹھہرے اور لوگ سارے ہندوستان سے باہر سے بھی آئے تھے تو ہر روز 40 مہمانیاں لیتے تھے. مولا گاڑی سے جیسے ہی اترے اور وہ چیز کے ایسا چلتے چلتے دعا سیکھ دیتے دیتے یہاں آوے پھر یہ سائڈ پہ جاوے، اس کی بجائے صاحب گاڑی سے نیچے اترے زور سے فرمایا یہ دوزخ کا میوہ کون لایا؟ سب لوگ ایسے ہو گئے، یہ دوزخ کا میوہ کون لایا؟ مکھی نے پوچھا خداوند کیا ہے؟ ادھر کوئی جماعت کے مہمانی کے اندر کوئی آدمی دریانی لایا ہے. دیکھا تو سچ مچ ایک آدمی نے مہمانی میں دریانی رکھی تھی. سب فرمایا دریانی یہ دوزخ کا میوہ ہے، اس کو پھینک دو. جلدی سے اٹھا کے لے گئے کیونکہ دریانی کی باس بھی بہت زیادہ آتی ہے. لیکن ہمارے بہت سے فوجی بھائی خاص کر کے جنگ باری وہ دریانی بہت کھاتے تھے. اب میں آپ کو علم سکھانے آیا ہوں. دریانی کو کیوں مولا نے دریانی کو دوزخ کا میوہ کہا؟ بنانے والا تو ہی ہے نا، اس نے تو زہر بھی بنائی ہے اور زہر آدمی کو مار ڈالتی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے ہر زہر جتنی بھی زہر ہے اس میں میڈیسینل ویلیو ہے ہر زہر میں. اور محض اس لیے کہ زہر کی پوٹینسی بہت ہائی ہوتی ہے اس لیے آدمی مر جاتا ہے. اگر اس کی پوٹینسی ریڈیوس کر کے کہ آدمی اس کو ٹالریٹ کر سکے، جیسے کہ آج سائنٹسٹ کر رہے ہیں، وینم نکالتے ہیں سنیک کی، اور پرٹیکولرلی جو پوائزنس سنیک ہے جیسے کہ کوبرا، اس کی سنیک ٹی بی کی دوا ہے. اس کی پوائزن کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں گن ہیں. تو جو دریانی ہے میں آپ کو ایک کھلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دریانی کھانے والے آدمی کے اندر سیکشول انسٹنکٹ بہت بڑھ جاتا ہے، شہوت بڑھ جاتی ہے، آدمی خراب حالت میں چلے جاتا ہے، اسپرچولی گر جاتا ہے. اس لیے امام کے منہ مبارک سے نکلا کہ دریانی دوزخ کا میوہ ہے. یعنی یہ تمام چیزیں ہم کو ہمارے پیروں نے اس لیے بتائی ہیں کہ فزیکلی بھی ہم فٹ رہیں، ہمارا جیو بھی پروفل رہے، ہیپی رہے، ہماری انٹیلیجنس، ہمارا مائنڈ بھی سیٹسفائیڈ حالت میں رہے. تو جو آتما کی جو انرجی ملتی رہتی ہے تو یہ سب چیزیں بنتی ہیں. اس کے لیے اللہ نے جو فرمان کیے ہیں ان فرمانوں پہ عمل کرنے سے یہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں. اور یہ فرمان ہم کو نبیوں سے اور پیروں سے، اماموں سے ملتے رہے. اس لیے ہمارے مذہب کے اندر، جیسے ابھی میں نے آپ کو عرض کی کہ ہمارے مذہب کا سارا سٹرکچر امر کے اوپر ہے، یعنی فرمان کے اوپر ہے. تو ہمیں ہر روز فرمان پڑھنے چاہیے اور فرمان پڑھ کے دیکھنا چاہیے کہ میں اس فرمان پہ عمل کرتا ہوں کہ نہیں. اگر نہیں کرتا تو مجھے اس کو چینج کرنا چاہیے. تو فرمان برداری آتی ہے یہاں. فرمان برداری عبادت میں شامل ہے. فرمان برداری سے ہماری آتما کی جتنی انرجی ہے اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملتا ہے. ہماری انٹیلیجنس بڑھتی ہے، ہمارا بدن ٹھیک رہتا ہے، ہماری آتما کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں کنیکٹڈ ہیں، جیسے کہ ہمارا مائنڈ کنیکٹڈ ہے، سب کانشیس مائنڈ کنیکٹڈ ہے، ہمارا جیو کنیکٹڈ ہے، یہ ساری چیزیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اور یہ جرنی آف اے سول. عبادت کرو دیندارو اور آتما اور جیو کا ملاپ کرنے کی کوشش کرو. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، فرمان برداری پہ عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے. مولانا حضرت امام ہماری نیک امیدیں پوری کرے، روحانی بخشش دے، گناہ کے کاموں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، کل جگ کی ہواؤں سے بچاوے، اور ہم کو علم دے، ہم کو عقل دے،
ہم کو روحانی دیدار دے. سکھی آباد رہو اور آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے.